رنگ لگ گئے بہارانوں گلزاراں دی گل بن گئی، گل بن گئی، گلزاراں دی گل بن گئی۔ رنگ لگ گئے بہارانوں گلزاراں دی گل بن گئی۔ سرکار جدوں آئے گناہگاراں دی گل بن گئی، گل بن گئی، گناہگاراں دی گل بن گئی، گل بن گئی، گناہگاراں دی گل بن گئی۔ سلیمان کو جب کبھی دیکھا تو ماہ پاروں کے جرمٹ میں، سلیمان کو جب کبھی دیکھا تو ماہ پاروں کے جرمٹ میں، موسیٰ کو جب کبھی دیکھا تو نظاروں کے جرمٹ میں، عیسیٰ کو جب کبھی دیکھا تو بیماروں کے جرمٹ میں، میرے آقا کو جب کبھی دیکھا گناہگاروں کے جرمٹ میں۔ سرکار جدوں آئے گناہگاراں دی گل بن گئی، گل بن گئی، گناہگاراں دی گل بن گئی۔ مدنی من ٹھہرایا سونا رب دا یار آیا، سو رب دی زمانے دے لاچاراں دی گل بن گئی، گل بن گئی، لاچاراں دی گل بن گئی۔ زد ہوندی سر تے تاج گدانا پیوں دے، کاسا چوک یتیمی دا ہو جاندا، آنسو صدا غریبی وگایوں دے، کون تیاں دی گل سردار سندا، جے آپ نہ جگتے ہوندے۔ سو رب دی زمانے دے لاچاراں دی گل بن گئی، گل بن گئی، لاچاراں دی گل بن گئی۔ گل بن گئی، لاچاراں دی گل بن گئی۔ ساڈے عیب چھپاون لئی دوزخ نوں بجاون لئی، جتھے روندے رہے آقا انہاں غاراں دی گل بن گئی، گل بن گئی، انہاں غاراں دی گل بن گئی، گل بن گئی، انہاں غاراں دی گل بن گئی۔ حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، تو آپ کو فالج کے مرض کا جو ہے وہ اٹیک ہو گیا، تو جو غیر مسلم تھے انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ بڑی اپنے آقا کی نعتیں پڑھتا ہے، وہ تجھے ٹھیک کیوں نہیں کرتے۔ تو نا جب یہ بات سنی نا تو بڑا روئے، بڑا روئے، روتے روتے آپ کو نیند آئی
اور سرکار نے کرم فرمایا تشریف لے آئے. سرکار تشریف لے آئے اور آپ نے دستے انور جب پھیرا تو بالکل ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہو گئے تو یہ جو بردہ ہے یہ چادر کو کہتے ہیں. آپ نے جو خواب میں چادر عنایت فرمائی وہ دن کی روشنی میں بھی آپ کے پاس تھی. اتنا کرم فرمایا. تو شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ رومی جامی بصیری تیرے کرم دا کیا کہنا مکھ تکیا جدوں سونا بیمار دی گل بن گئی گل بن گئی بیمار دی گل بن گئی گل بن گئی بیمار دی گل بن گئی. ابو بکر عمر عثمان حیدر شیر یزدان. ابو بکر عمر عثمان حیدر شیر یزدان سرکار دے لڑ لگ کے اینا یاراں دی گل بن گئی گل بن گئی اینا یاراں دی گل بن گئی. کبھی بھی ترازو لے کے ان کے معیار کو تولنا یہ ہے جس طرح سر گمراہی ہے اور بے دینی ہے. کیونکہ جس کو بھی میرے آقا کے در سے ملا ہے بہت خوب ملا ہے. اگر کسی کو تلوار عنایت فرمائی ہے تو وہ بھی آقا کا کرم ہے. اگر کسی کو مسلح دیا ہے تو وہ بھی آقا کا کرم ہے. اگر کسی کو سخاوت کا غنی کر دیا ہے تو وہ بھی آقا کا کرم ہے. اگر کسی کو عدالت کا بنا دیا ہے فاروق اعظم بنا دیا ہے تو وہ بھی آقا کا کرم ہے. تو ان میں یہ فرق یا ترازو لے کے شانے تول لیں یہ عام امتی کو نہیں چاہیے. یہ گمراہی میں چلا جاتا ہے. جس کو بھی ملا ہے میرے آقا کے در سے ملا ہے. سرکار دے لڑ لگ کے اینا یاراں دی گل بن گئی گل بن گئی اینا یاراں دی گل بن گئی. پڑھ پڑھ کے تیری نعتاں کر کر کے تیری باتاں شہزاد جے کو جے بدکار دی گل بن گئی گل بن گئی بدکاراں دی گل بن گئی گل بن گئی. سرکار جدوں آئے گناہگاراں دی گل بن گئی. اللہ والے فرماتے ہیں جو میرے آقا کریم علیہ السلام غاروں میں بیٹھ بیٹھ کے تنہائی میں عرش اولا پہ جو یاد کرتے رہے ہیں نا وہ نیکوں کے لیے دعائیں کم ہیں وہ ہم گناہ گاروں کے لیے. وہ جو نیک ہیں وہ تو اللہ والے ہیں. اللہ پاک ان کو اور زیادہ بلندیاں عطا فرمائے. یہ نیکوں کے لیے فیصل آباد کے پروفیسر ہوئے ہیں اسحاق قریشی صاحب. اللہ پاک کی قبر انور پہ ہزاروں رحمتیں کریں. آپ نے بڑا باریک نقطہ ایک بیان فرمایا میرے محبت میں بیٹھے ہیں میں پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام جب وزن تولے جائیں گے تو ایک امتی کا وزن جو ہے ہلکا ہوگا. سرکار فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں وزن تولا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں حضور تولا ہے. تو یہ اس کا جو ہے نیکیوں کا پلڑا ہے وہ ہلکا ہے. تو سرکار ایک پرچی نکالیں گے تو وہ اس میں رکھ دیں. یہ علماء کرام سے ہم سنتے رہتے ہیں. تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. اسحاق صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کیا تھا جو امتی نے کیا اور کرامن کاتبین نہیں لکھ سکے. ہر زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ لکھ لیتے ہیں. تو جو حضور نے رکھا وہ کہا کہ یہ جو درود پاک تو نے مجھ پہ پڑھا تھا تو یہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. یہ پڑھے اگر زبان سے پڑھا تھا تو یہ کرامن کاتبین نے کیوں نہیں لکھا؟
یہ تو غلطی نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ غلطی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب انہوں نے یہ اخذ کیا کہ اس نے دل میں پڑھا تھا، ابھی زبان پہ بھی نہیں آیا، تو میرے آقا نے وہ دل کا درود بھی سنبھال کے رکھ لیا اور امتی کو اس کے نامہ اعمال کے وقت جو ہے نا وہ پیش کیا گیا اور اس کی بخشش ہوگی. تو محبت سے درود پاک پڑھیں. اب